خودکشی؟ ارے مگر خودکشی تو حرام ہے، اور حرام موت مرنے والے کا جنازہ بھی جائز نہیں ہوتا، اور جنازہ جائز نہ ہو تو پھر صفدر یار کچھ تم بھی تو بولو، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب سب کچھ میں ہی کہتا رہوں؟ عمران نے کہا۔ اچھا یہ بات ہے، پھر دیکھو کہ میں کس طرح خودکشی کرتی ہوں، جولیا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، تیزی سے سامنے کھلی کھڑکی کی طرف دوڑ پڑی۔ ارے خدا کے لیے، یہ کمرہ 10ویں منزل پر ہے، یہاں سے کودنے کے بعد آدمی مر بھی سکتا ہے، اور تم مر گئی تو ایکسٹرا تو مجھے کچا ہی چبا جائے گا، یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، رک جاؤ پلیز۔ اچھا میں کوئی بندوبست کرتا ہوں، عمران نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، اور جولیا موڑ کر بڑے فاتحانہ انداز میں صفدر اور دوسرے ساتھیوں کو دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا عمران کو میرا کتنا خیال ہے، ابھی تو $100 سن کے آپ کے ہوش اڑ گئے تھے، اب آپ کیسے راضی ہو گئے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، یار ہر راز کی بات نہیں پوچھا کرتے، دیکھو ہم 5 افراد ہیں، یعنی $500 کا خرچ ہوا، اور مس جولیا کے مرنے کے بعد کفن دفن اور دیگر اخراجات لازماً $500 سے زیادہ آ جائیں گے، اور سمجھدار وہ جو زیادہ رقم خرچ ہوتے دیکھ کر کم خرچ پر تیار ہو جائے، عمران نے رازدارانہ لہجے میں کہا، اور جولیا کا نہ صرف منہ لٹک گیا بلکہ اس کے پھیلے ہوئے کندھے بھی سکڑ گئے۔ وہ تو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ عمران کو اس کی زندگی اتنی عزیز ہے، لیکن عمران نے بچت کا چکر چلا کر اس کی عقل پر پانی پھیر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اب نہیں دیکھتی یہ شو، میں جا رہی ہوں، جولیا نے پیر پٹکتے ہوئے دروازے کی طرف رخ کر لیا۔ مس جولیا آپ بھی کمال کرتی ہیں، کتنی مشکل سے تو عمران صاحب راضی ہوئے ہیں، اور اب آپ ناراض ہو رہی ہیں، آپ جانتی تو ہیں عمران کی طبیعت کو، صفدر نے اسے مناتے ہوئے کہا، اور جولیا جو شاید مصنوعی غصہ دکھا رہی تھی بے بسی سے ہنس دی۔ اگر یہ میری طبیعت کو جان لیتی تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے، اب تک میں اپنا جنازہ جائز کرا چکا ہوتا۔ ویسے یار صفدر ایک بات ہے، یہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، یہاں بڑے مشہور ڈاکٹر رہتے ہیں، کیوں نہ میں اپنی طبیعت کا مکمل چارٹ بنوا کر مس جولیا کو پیش کر دوں تاکہ یہ کم وقت مس کے ساتھ زے کا حرف لگ سکے۔ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، بس اب آپ مزید کوئی چکر نہ چلائیں، جلدی سے شو دیکھنے کا بندوبست کریں۔ صفدر نے کہا، شو؟ مگر یار $500 کہاں سے آئیں گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تنویر اپنا فن دکھائے؟ تم مجھے یقین ہے 500 چھوڑ $5000 بھی کسی نہ کسی بٹوئے سے نکل ہی آئیں گے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خاندانی فن ہوگا، تنویر نے بفرے ہوئے لہجے میں کہا، اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ چلو $100 تو بچے، وہ کیپٹن شکیل کہاں ہے؟ یقیناً کہیں اپنی ٹیم کے ساتھ گلی ڈنڈے کا میچ کھیل رہا ہوگا، عمران نے کیپٹن شکیل کے کیپٹن ہونے پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں، اس نے کہا ہے کہ اگر واقعی عمران صاحب تیار ہو جائیں تو مجھے بھی ساتھ لے لینا، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو $100 اور کم ہوئے، میں واقعی تیار نہیں ہوں، صرف تیار ہو جاتا ہوں، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے کندھے سے اتر گیا ہو۔ ڈالرز کی فکر تو بعد میں کریں گے عمران صاحب، مسئلہ ایڈوانس بکنگ کا ہے، ورنہ شاید ہم آپ کو تکلیف نہ دیتے، چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے شو کر لیتے، صفدر نے اب صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تکلیف؟ کمال ہے، ایڈوانس بکنگ تو ہوتی ہی تکلیف سے بچنے کے لیے، اور یہ چندے والا طریقہ واقعی اچھا ہے۔ ظاہر ہے جب جولیا چندہ اکٹھا کرنے نکلی ہوگی تو اب اتنے کور ذوق لوگ اس ملک کے نہیں ہیں کہ میرے $100 بھی نہ ہوئے ہوں گے، تو پھر میں لباس بدل دوں، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ ایڈوانس بکنگ ہم نے نہیں کرائی، لوگوں نے کرا رکھی ہے، عمران صاحب پلیز، شو کا وقت قریب ہے، صفدر نے اس بار منت بھرے لہجے میں کہا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے، کبھی تم $100 کی بات کرتے ہو، کبھی ایڈوانس بکنگ کی، اور کبھی چندے کی، بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے؟ اچھا خاصا رسالہ پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت تصویریں چھاپتے ہیں یہ ظالم، دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک، دل کو چین، اور جگر کو آرام، پھیپھڑوں کو سکون، اور گردوں کو، عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی، بس کافی ہے، مجھے معلوم ہے آپ کون سا رسالہ پڑھ رہے تھے، لازماً کوئی سائنسی رسالہ ہوگا، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا کمال ہے، یار صفدر تم تو اچھے خاصے نجومی ہو گئے ہو، ذرا جولیا اور میرا ذائچہ بنانا ہماری شادی کے بعد کیسے نبھے گی، عمران نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر صوفے پر جا بیٹھا، اور جولیا کا پھینکا ہوا پرس ٹھیک اس جگہ
آ کر لگا جہاں ایک لمحہ پہلے عمران موجود تھا۔ بس بغیر ذائچے کے ہی مجھے معلوم ہو گیا ہے، اب ذائچہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فیس تو بچ گئی۔ کیوں جولیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب پلیز، اگر آپ واقعی سنجیدہ نہیں ہونا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ اس بار صفدر نے جان بوجھ کر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ یعنی ہم سے کیا مطلب؟ بھائی اگر تم جانا چاہتے ہو تو بے شک جاؤ، لیکن یہ خواہاں ہم کہہ کر تم جولیا کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ کچھ تو خیال کرو، آخر جولیا اور میرے بھی تو جذبات بروزن برسات ہیں، اور برسات میں تم جانتے ہو سانپ بچھو اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں اور خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ عمران کی زبان بھلا کہاں رک سکتی تھی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے تم واقعی جا رہے ہو؟ یعنی کہ برسات آ گئی اور تم بل سے نکل کھڑے ہوئے؟ عمران صفدر پر فکرہ کسنے سے اب بھی باز نہ آیا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ واقعی عمران صاحب، آپ سے باتوں میں جیتنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ تو منکر نکیر بیچاروں کو بھی ایسا چکر میں ڈالیں گے کہ وہ اپنی انکوائری بھول جائیں گے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا اور واپس آ کر بے بسی کے انداز میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ یار، میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کنوارے مردوں کے پاس ازراہ ترحم منکر نکیر کی بجائے منکرہ نکیرہ بھیجتے ہیں۔ تم کم از کم میرا یہ حق تو نہ مرواؤ۔ اگر تمہاری بات ان منکرہ نکیرہ نے سن لی تو انہوں نے میرے پاس آنے سے بھی انکار کر دینا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس بار جولیا اور صفدر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ شو دیکھنا بھی ایک مصیبت ہی بن گیا ہے۔ پہلے ان صاحب کی بکواس سنتے رہو، پھر اٹھ کر اپنے کمروں میں جا کر بیٹھ جاؤ، یہ نتیجہ نکلتا ہے تفریح کرنے کے ارادے کا۔ جولیا نے اس بار خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کون سا ہوٹل بتایا ہے؟ اچانک عمران نے انتہائی سنجیدہ ہو کر پوچھا، اور جولیا اور صفدر دونوں بری طرح چونک کر عمران کو دیکھنے لگے۔ انہیں شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ عمران واقعی سنجیدہ ہو گیا ہے۔ ہوٹل برگنزا یہاں کا بڑا مشہور ہوٹل ہے، صفدر نے جلدی سے جواب دیا۔ ہوٹل برگنزا، ٹھیک ہے، ابھی ہو جاتا ہے انتظام۔ کمال ہے یار، خواہاں میرا دماغ بھی کھپا دیا اور وقت بھی ضائع کیا، پہلے بتانا تھا کہ ہم نے شو دیکھنا ہے۔ عمران نے یوں سر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا جیسے سارا قصور صفدر اور جولیا کو ہو، اور وہ دونوں مسکرا دیے۔ اسی لمحے تنویر دوبارہ اندر داخل ہوا۔ کیا یہ حضرت مان گئے ہیں؟ ویسے یہ مان بھی جائیں تب بھی ہم شو نہیں دیکھ سکتے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ صفدر اور جولیا نے بیک آواز پوچھا۔ اس لیے کہ میں نے معلوم کر لیا ہے، ہوٹل برگنزا کے مالکان بڑے سخت ہیں، وہ یہاں کے وزیر اعظم کو گھاس نہیں ڈالتے، ان کو کیا ڈالیں گے؟ تنویر نے عمران کو چڑھانے کے سے انداز میں کہا اور سائیڈ کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یار تنویر، تمہیں بھوک تو لگی ہوگی، ہوٹل میں کھانا بھی کھاؤ گے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے کھانے کا وقت ہو گیا تو بھوک تو لگنی ہی ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تنویر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں پتہ ہے رات کا کھانا نہیں کھایا کرتا، ایسا کرنا میرے حصے کا بھی تم کھا لینا، عمران نے یوں اطمینان بھرے انداز میں کہا جیسے اس کے سر سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ لیکن تمہارا مقصد کیا ہے؟ تنویر نے کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں پوچھا۔ یار تم وہ گھاس کی بات کر رہے تھے نا، دیکھو اب تم وعدہ کر چکے ہو، اس لیے گھاس تو اب تمہیں کھانا ہی پڑے گی، کیوں جولیا؟ عمران نے کہا۔ اچھا تو جناب محاورے کی مٹی پلید کرنے کے چکر میں ہے، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ خاصا خوشگوار لگ رہا تھا، ورنہ ایسی باتوں پر وہ بے اختیار بھڑک اٹھتا تھا۔ شاید وہ یہ فیصلہ کر آیا تھا کہ اب عمران چاہے کچھ ہی کیوں نہ کرے ہوٹل برگنزا میں سیٹیں حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ یقیناً اس لیے خوش تھا کہ عمران کی جولیا کے سامنے اچھی خاصی بے عزتی ہوگی۔ یار تنویر پلیز خاموش رہو، عمران صاحب بڑی مشکل سے سنجیدہ ہوئے ہیں، اور کم از کم مجھے یقین ہے کہ ہوٹل برگنزا والے چاہے وزیر اعظم کا انکار کر دیں لیکن عمران کو انکار نہیں کر سکتے، صفدر نے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ایک حل اور بھی ہے، ہم یہ ہوٹل ہی کیوں نہ خرید کر لیں،
مسئلہ تو مالکان کے سخت ہونے کا ہے، جب مالکان ہی نہ رہیں گے تو سخت نرم کا چکر ہی ختم ہو جائے گا۔ جاؤ تنویر، جا کر ہو خرید آؤ، وہاں پاکیشیا چل کر تمہیں رقم ادا کر دوں گا۔ اپنا سپر فیاض زندہ باد، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سپر فیاض 7 بار بھی مر کر پیدا ہو تب بھی وہ ہوٹل برگنزا جیسے عظیم الشان ہوٹل کی ایک اینٹ بھی نہیں خرید سکتا۔ تم پورے ہوٹل کی بات کر رہے ہو؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پلیز عمران صاحب، وہ سیٹیں اور اسپیشل شو۔ صفدر نے ایک بار پھر بات بگڑنے کا خطرہ پیدا ہوتے دیکھ کر عمران کو یاد دلا دیا۔ ارے ہاں وہ سیٹیں، یار ویسے میری یادداشت خاصی کمزور ہوتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کسی دن میں جولیا کو ہی پہچاننے سے انکار کر دوں اور جولیا بیچاری نکاح نامہ اٹھائے پھرتی رہ جائے۔ عمران نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چلو صفدر، اب اٹھو، خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کا فائدہ، ہم کسی اور ہوٹل میں جا بیٹھتے ہیں۔ اب بے بسی جو ہوئی تو اس کا کیا علاج؟ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے ارے، کیوں بددعا دے رہی ہو؟ بے بسی تو بیوہ ہوتی ہے، اور ابھی تو ماشاءاللہ میں زندہ ہوں، کیوں صفدر؟ عمران نے وسیلے لہجے میں کہا۔ زندہ ہوتے تو اب تک ہمیں سیٹیں مل نہ چکی ہوتی اسپیشل شو کی، صفدر نے بات جواب دیا۔ یہ بات ہے، ابھی لو، عمران نے کہا اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر اور جولیا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں مسکرانے لگے جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھو کیسے سیدھا کیا ہے عمران کو، جبکہ تنویر یوں مطمئن بیٹھا تھا جیسے اسے مکمل یقین ہو کہ عمران کو بہرحال ناکامی ہی ہوگی۔ عمران نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر انکوائری کے نمبر گھمائے۔ یس انکوائری، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ ہوٹل برگنزا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ 1030123، دوسری طرف سے آپریٹر نے فوراً ہی بتا دیا اور عمران نے کریڈل دبا کر نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس ہوٹل برگنزا، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈیتھ گروپ، عمران نے یکلخت بدلے ہوئے لہجے میں کہا، انداز ایسا تھا جیسے بھیڑیا غرا رہا ہو، اور صفدر اور جولیا کے ساتھ ساتھ تنویر بھی ڈیتھ گروپ کا نام اور عمران کا لہجہ سن کر چونک پڑا۔ اوہ یس سر، ہولڈ آن سر، میں مسٹر گڈ مین سے ملاتی ہوں سر، دوسری طرف سے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ یس گڈ مین، چیف مینیجر ہوٹل برگنزا سر۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ڈیتھ گروپ، عمران نے دوبارہ اسی لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، حکم سر، مینیجر نے بری طرح گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسپیشل شو کی 5 اسپیشل سیٹیں، نمبر بتاؤ۔ عمران نے اسی طرح غراتے ہوئے کہا۔ سر سیٹیں تو ایڈوانس بک ہو چکی ہیں، آپ پہلے فون کر دیتے تو سر، مینیجر نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سیٹوں کے نمبر بتاؤ ورنہ تم جانتے ہو تمہارے اس ہوٹل کا کیا حشر ہوگا، عمران نے اور زیادہ اونچی آواز میں غراتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ صفدر، جولیا اور تنویر تینوں کے جسموں میں سردی کی لہر سی دوڑ گئی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ عمران بات کر رہا ہے۔ یس سر، سوری سر، نمبر سنیے سر، اسپیشل نمبرز A1 to A5 سر، پلیز سر کوئی ہنگامہ نہ ہو سر، میں منت کرتا ہوں سر، مینیجر نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ہنگامہ؟ اگر سیٹیں اچھی نہ ہوئیں تو تم لفظ ہنگامہ کے ہجے بھول جاؤ گے، ہمارے مہمان آ رہے ہیں، انہیں سیٹوں پر کوئی تکلیف نہ ہو، سنا تم نے؟ عمران نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، کوئی تکلیف نہ ہوگی سر، دوسری طرف سے مینیجر نے کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ لو بھائی تنویر، تمہارے گھاس کھانے کا انتظام ہو ہی گیا، عمران نے ریسیور رکھتے ہی مڑ کر اپنے مخصوص احمقانہ انداز میں کہا، اور وہ تینوں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس گرگٹ کو دیکھ رہے تھے جو واقعی لمحہ بھر میں رنگ بدل لینے پر قادر تھا۔ یہ ڈیتھ گروپ کا کیا چکر ہے؟ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ تمہیں عام کھانے سے مطلب ہے، برف میں لگا کر کھاؤ، اطمینان سے کھاؤ، گٹھلیوں کے چکر میں کیوں پڑتی ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں عمران صاحب، ہمیں بتائیے تو صحیح، یہ آخر ڈیتھ گروپ کا چکر کیا ہے، اور اس کا نام سنتے ہی اسپیشل سیٹیں کیسے الاٹ ہو گئیں؟ صفدر نے کہا۔ یار دراصل گھاس کھانے کو تبھی مل سکتی ہے جب آدمی آنکھیں کھلی رکھے، ورنہ تنویر کی طرح آنکھیں بند رکھنے والوں کو گھاس تو ایک طرف تھور بھی کھانے کو میسر نہیں ہوگی۔ مجھے یہاں کر معلوم ہوا تھا کہ یہاں خوفناک مجرموں کا ایک گروپ ہے جسے ڈیتھ گروپ کہتے ہیں، اس کی یہاں کارٹ لینڈ پر بڑی دہشت ہے، بس میں نے اس کا نام استعمال کیا
اور تم نے دیکھا کہ جو کام وزیر اعظم نہ کر سکتا تھا وہ ڈیتھ گروپ کے نام نے کر دیا۔ چلو اب تیار ہو جاؤ، میں بھی ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن لوں، آخر ڈیتھ گروپ کے مہمان ہیں، کوئی مذاق تو نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر، جولیا اور تنویر بھی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے، بہرحال سیٹیں تو مل گئیں۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ عمران چاہے تو چٹکی بجاتے میں سیٹیں مل سکتی ہیں؟ تم مان ہی نہیں رہی تھی، صفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا اس طرح سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی جیسے اب وہ پوری طرح صفدر کی بات پر ایمان لے آئی ہو۔ تنویر کا چہرہ بہرحال لٹکا ہوا تھا، شاید کام اس کی امیدوں سے الٹ ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ کسی ڈیتھ گروپ کا چکر چلے گا اور اسپیشل سیٹیں الاٹ ہو جائیں گی۔ ویسے وہ عمران کی معلومات کا دل ہی دل میں قائل ہوتا جا رہا تھا کہ یہ شخص واقعی ہر طرف سے خبردار رہتا ہے۔ حالانکہ وہ مشن پر اکٹھے ہی آئے تھے اور اکٹھے ہی رہ کر انہوں نے اپنا مشن مکمل کیا، لیکن اس کے کانوں میں اس ڈیتھ گروپ کی بھنک تک نہ پڑی، جبکہ عمران کو اس کے متعلق پوری معلومات حاصل تھیں۔